ہے. قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق تیر اندازی قوت ان کے ساتھ حربی معاملات میں اپنے آپ کو ٹرین رکھو. مدد کرنے والا کون ہے؟ تیاری ساری کرو لیکن توکل کس پہ کرو؟ اللہ پر کرو. جب میدان سجے، جب خلیفۃ المسلمین حکم دے، جب جہاد کے میدان لگے تو پھر اپنی تیاری کے مطابق میدان میں آؤ اور پھر نظر توکل کی اللہ عز و جل پر لگاؤ. کائنات میں جو کچھ ہے یاد کر لیجئے، حقیقتاً یہ تمام چیزیں اللہ نے مسلمانوں مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں. مالک فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے نبی ان سے پوچھئے من حرم زینت اللہ، اللہ عز و جل نے زینت، آرائش، کھانے پینے کی جو پاکیزہ چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ یہ چیزیں دنیا میں اہل ایمان کے لیے ہیں. دنیا میں یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، لیکن اس سے اہل کفر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن قیامت کا دن جب ہوگا یہ تمام آسائش اور آرام خالص اہل ایمان کے لیے ہوں گے. کفار کو اس دن اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے تنکوں سے بنے ہوئے ایک بستر پہ لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر اس کھجور کے تنکوں کے نشان پڑ گئے، عمر ابن خطاب رونے لگے. کہا اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ ریشمی مخملوں پر لیٹنے والے اور آپ سچے رسول اللہ کے پیارے، ہمیں حکم دیجئے، اجازت دیجئے ہم بھی آپ کے لیے اس طرح کے کوئی بہترین آرام کی چیزیں تیار کریں. آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ وہ دنیا میں عیش کر لیں، ہم جنت میں عیش کر لیں؟ وہ دنیا کی 4 دن کی زندگی میں مزے کریں اور ہم جنت کی ابدی زندگی کے اندر مزے کریں. مالک بیان فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. مالک عز و جل نے زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے واسطے مسخر کیا ہے مسلمانوں کے لیے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کیا ہے. تو پھر یہ ضروری ٹھہرا کہ مسلمان ان تمام چیزوں سے، قوتوں سے، ان فنوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں. اسی طرح کفار کے نام رکھنا، کفار سے دوستی کرنا ہے. ان کی دوستی کی علامت ہے کہ انسان اپنے بچوں کا نام کافروں کے نام پہ رکھے. فلمی ہیروز کے نام پہ، فلمی اداکاروں کے نام پہ بچوں کا نام رکھنے والوں، سوچ لو تمہارے بچوں کے لیے آئیڈیل خالد ابن ولید ہے، عمر ابن خطاب ہے، عثمان غنی ہے، ابو بکر صدیق ہے، علی المرتضیٰ ہے، حسن، حسین، معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہارے لیے آئیڈیل ہیں. یا یہ گندے اداکار جن کو آج کی زبان میں اداکار کہا جاتا ہے، ٹھیٹھ اردو میں ان کو اداکار نہیں کہا جاتا. یہ ناچنے والے، یہ زنخے، یہ کنجر اور کنجریوں کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کو آج روشن خیال طبقے نے ان کو ہمارے لیے فنانین بنا دیا، آئیڈیلائز بنا دیا کہ یہ اداکار ہیں، یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے، حالانکہ یہ غیرت کا جنازہ نکال کر بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے. ایک عورت غیر مرد کے ساتھ ایکٹنگ کرتی ہے، ڈانس کرتی ہے، گانے گاتی ہے، بغل گیر ہوتی ہے تو سمجھئے یہ اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر رہی، یہ بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ خباثت کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ زنا کی طرف لے جانے کے اعمال کا مظاہرہ کر رہی. یہ ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیلائز عورتیں نہیں ہیں. ہماری بچیوں کے لیے محمد کریم کی بچیاں، محمد کریم کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیل ہے. ان کی سیرت ہماری بچیوں کے لیے ایک عظیم سیرت ہے. اسی طرح کفار کے لیے دعا کرنا، ان کے حق میں معافی کا سوال کرنا، یہ بھی ان سے محبت کی نشانی ہے. اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی کافر کے لیے دعائے خیر کرے. مالک عز و جل بیان فرما رہا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مشرک کے لیے، اس شخص کے لیے دعائے خیر کرے، دعائے مغفرت کرے جو شرک کی حالت میں مرا. اور جی مولوی صاحب کی کریے ہے تے ساڈا سورا سی نا، پھر بھلے وہ قبر پرست تھا، بھلے وہ گدی نشین تھا، بھلے وہ شرک کا پورا دھندا چلاتا تھا، ماموں جی تو تھے نا، خالو جی تو تھے، پھوپھا جی تھے،
تایا ابو تھے، دادا ابو تھے، ہمیں تو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اگرچہ وہ حالت شرک میں ہی مرے لیکن ہمارے بھی تو کچھ لگتے تھے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ما کان للنبی، نہ نبی کے لیے جائز، نہ نبی کی امت کے لیے جائز کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے خیر کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ یہ مرنے والا قریبی ترین عزیز کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد جب ان پر واضح ہو جائے کہ مرتے ہوئے بھی اس نے توحید کی باتوں کو قبول نہیں کیا، اسی یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے، اب اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، اب اس کے لیے دعائے خیر نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کفار کے لیے دعا کی حرمت کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر بھی محبت کی نشانی ہے کہ انسان جس کے لیے دعا کرتا ہے کرتا ہی اس کے لیے ہے جس سے محبت ہو، اور مومنین کو جائز نہیں وہ کافروں سے محبت رکھیں۔ اللہ عز و جل نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں مومنین سے محبت کی کیا نشانیاں ہیں ہم ان کو بیان کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔